اللہ اکبر۔ ہمارے ایمان کو کھا گئی دنیا کی محبت، ہماری تقوی کو کھا گئی دنیا کی محبت، ہماری پرہیزگاری کو کھا گئی دنیا کی محبت۔ ہم نے تو دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے رب العالمین کے عبادت کو بھلا دیا، ہم نے اللہ رب العالمین کی یاد کو بھلا دیا۔ ایک زمانہ تھا غربت کا، صحابہ کرام کی زندگی کا منظر بیان کرتا ہوں اور اپنی زندگیوں پہ بھی جائزہ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے دنیا کو جو سمجھا ہے کیا صحابہ نے بھی وہ سمجھا تھا؟ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زندگی کے آخری ایام ہیں، زندگی کا آخری حصہ زار و قطار روتے ہیں، صحابہ آتے ہیں عیادت کے لیے، بیمار بسترے پہ پڑے ہیں، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، روتے ہیں زار و قطار۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ زندگی میں اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کا موتن قریب ہے، آپ دنیا کو چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کائنات کے رب کی قسم ابو ہریرہ اس لیے نہیں روتا کہ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا کے عہدوں کو، دنیا کے مال کو، دنیا کے منصبوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، اللہ کی قسم میں ابو ہریرہ اس لیے روتا ہوں اگلا سفر بڑا طویل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے اور میرے پاس سامان بہت کم ہے۔ وہ سامان کیا تھا؟ کہ دولت تھی، کہ عہدہ تھا، کہ مقام تھا، کہ فضیلت تھی دنیا کے اندر؟ نہیں، ابو ہریرہ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی تھی، وہ عمل صالح ہوتے تھے، اللہ رب العالمین کے وہ چہیتے بندے تھے کہ اس نیکیوں کے باوجود، جنتی ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف رکھا کرتے تھے۔ ہمارے ایمانوں کو تو دنیا کی محبت کھا گئی، ہماری تقواؤں کو دنیا کی محبت کھا گئی۔ اللہ، کون سی بات کا میں تبصرہ کروں؟ آج ایک والد اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہتا ہے کہ بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تجھے انجینئر بننا ہے، بیٹا تجھے سائنسدار بننا ہے، بیٹا تجھے دولت کمانی ہے، بیٹا تجھے اس محل جیسا محل بنانا ہے، بیٹا تجھے بینک بیلنس بنانا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم وہ والد کبھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھاتا کہ بیٹا تجھے ایک سچا مسلمان بننا ہے، ایک سچا امتی بننا ہے، ایک سچا بندہ بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، جنت میں اپنے لیے گھر بنانا ہے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ نہیں بٹھا کے سمجھاتے۔ میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو ان ملاؤں کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دے، ان کو درگزر کر دے، ان کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دے، ان کا تبصرہ نہیں کیا کر، تجھے نام کمانا ہے، تجھے شہرت کمانی ہے، تیرے پاس دولت ہوگی تیری عزت ہوگی، تیرے پاس گاڑی ہوگی تیری عزت ہوگی، تیرے پاس نوکری ہوگی تیری عزت ہوگی۔ کائنات کے رب کی قسم وہ قرآن کی آیت کو کہاں کرو گے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے مقام بلند پہ عطا کر دے، کسی اللہ چاہے مقام بلند سے لے اٹھا کے نیچے زمین میں پٹک دے، یہ اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے۔ فرعون کے پاس کیا دولت نہیں تھی؟ اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ایک نوکر کا بیٹا ہے، ایک ملازم کا بیٹا ہے، پر اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہیں تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، عطا کہ آواز بھی توتلا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام غریب کا بیٹا ہے۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، احادیث کو اٹھائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ والدہ امیر نہیں تھے، غریب تھے، مسکین تھے، اس کے باوجود رب العالمین نے وہ مقام دیا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں میں اس کا شمار کر دیا۔ پھر ان کے پاس دولت بھی تھی، جس کی دولت کے چابیاں جانور لے کے گھوما کرتے تھے۔ قارون کے پاس دولت نہیں تھی، جس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے گھما کرتے تھے، پر رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے دور ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب واجب ہو چکا ہے، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ اب قیامت تک دنیا کے لیے عبرت کا واقعہ بن جائیں گے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ لولاک کے سردار کے پاس کیا دولت تھی؟ بینک بیلنس تھا؟ کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی تھی؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 منتھ تک چولہا تک نہیں جلتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو چولہا چلے، پر اس کے باوجود اللہ کے محبوب ہیں، پھر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اعلیٰ بندوں میں میرا شمار کرنا، رفیق الاعلیٰ میں میرا شمار کرنا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تقوی کی وجہ سے، یہ پرہیزگاری کی وجہ سے، یہ ایمان کی وجہ سے۔ آج ایمان کو محبتیں، دنیا کی محبتیں کھا گئی۔ مسلمانوں،
آئیں لوٹ آئیں واپس آئیں اللہ کی قسم یہ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں آپ کی جب تک زندہ ہیں یہ محبتیں قائم ہیں آپ جب تک جوان ہیں آپ کے ساتھ یہ محبتیں قائم ہیں آپ کے پاس جب تک رنگ اور خوبصورتی ہے یہ عہدے اور یہ نام اور یہ مقام قائم ہے جب آپ کی زندگی سے یہ ساری چیزیں چلی گئی آپ اس کباڑی کے سامان کی طرح ہو جائیں گے جس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر آپ گھر کی ایک چار دیواری کے اندر قید ہو جائیں گے آپ کی اولاد بھی آپ سے نفرت کرے گی آپ کے بچے آپ کے دوست آپ کے احباب آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے نفرت کریں گے ایک ہی ذات ہے جو ہر وقت آپ سے محبت کرتی ہے آپ سے پیار رکھتی ہے آپ کا احترام رکھتی ہے آپ کا شان اور مقام رکھتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے پر ہم کیا کریں ہمارے دلوں کو تو دنیا کی محبت کھا گئی ہمارے ایمانوں کو دنیا کی محبت کھا گئی ہمارے گھروں میں قرآن تو پڑھا ہے پر پڑھا نہیں جاتا کوئی ایسا گھر ہے جس کے اندر بخاری پڑھی ہو کوئی ایسا گھر ہے جس کے اندر مسلم پڑھی ہو کوئی ایسا گھر ہے جس کے اندر ترمذی ابو داؤد نسائی پڑھی ہو دنیا کے ہر کتاب ملیں گے آکسفورڈ کے کتاب ملیں گے بایولوجی کے کتاب ملیں گے انگلش کے کتاب ملیں گے دنیا کی میتھمیٹک کی کتاب ملیں گے پر نہیں ملے گی تو بخاری نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو مسلم نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ترمذی نہیں ملے گی نہیں ملے گا تو اللہ کا قرآن نہیں ملے گا ہم نے اس قرآن کو مسجد میں جا کے رکھ دیا کہ وہاں پہ نمازی آئیں گے پڑھیں گے اس بخاری کو ہم نے مسجد میں جا کے رکھ دیا امام کو جمعہ پڑھانا ہوگا تو پڑھے گا اللہ اکبر کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں کیا ہم مسلمان خود کو بلانے کے قابل ہیں ہم نے تو صرف آئی ڈی کارڈ پہ لکھ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی قسم مسلمانوں والی ہمارے اندر کوئی تقوائی نہیں کوئی پرہیزگاری نہیں وہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں میں کس کس صحابی کی زندگی کا منظر بیان کروں عملوں کے باوجود جنتی ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود تقوی پر اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود روتے تھے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے آنکھوں سے آنسو گر کے زمین پہ گرتے تھے کہ صحابہ کیوں روتے ہو کہتے تھے کہ اگلا سفر بڑا مشکل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو اپنے نواسوں کو کیا تربیت دیتے ہیں کہ آج کسی والد نے کسی والدہ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہ تربیت دی ہے اللہ کی قسم میں بھی دنیا پاکستان کے علاقوں میں گھومتا ہوں سندھ کے علاقوں میں گھومتا ہوں پر مجھے کبھی ایسا والد نہیں ملا کہ جس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تجھے حافظ قرآن بننا ہے بیٹا تجھے 5 وقت کا نمازی بننا ہے کسی ماں نے اپنی بیٹی کو نہیں کہا کہ بیٹی پتلا لباس نہیں پہننا اے بیٹی برہنہ لباس نہیں پہننا اے بیٹی آپ کو ماڈرن لڑکی نہیں بننا آپ کو فاطمہ کا طریقہ استعمال کرنا ہے آپ کو عائشہ والا لباس پہننا ہے آپ کو رقیہ والا لباس پہننا ہے نہیں ملتی ایسی مائیں بڑی بڑی نصیحتیں تو کرتی ہیں کتنی بیٹیاں ہیں ڈاکٹری کے بہانے اپنی عزتیں لٹوا کے آتی ہیں کتنی بیٹیاں ہیں سائنسدار بننے کے نتیجے میں اپنی عزتیں کا جنازہ نکال کے آتی ہیں یہ سب کچھ بن تو آتی ہیں پر ایک اچھی بیٹی نہیں بن کے آتی یہ سب کچھ تو بن کے آتی ہیں ایک اچھی مسلمان نہیں بن کے آتی یہ سب کچھ تو بن کے آتی ہیں ایک اچھی ایماندار نہیں بن کے آتی کیوں نہیں بن کے آتی کہ ہم نے انہیں وہ سکھایا ہی نہیں جو انہیں سیکھنا چاہیے تھا انہیں جو سمجھانا چاہیے تھا وہ ہم نے سمجھایا ہی نہیں اللہ کی قسم بیٹی جوان ہوئی بیٹی کے سر سے کپڑا اتر گیا بیٹی جوان ہوئی بیٹی کی ٹخنوں سے شلوار اوپر آ گئی بیٹی جوان ہوئی موبائل ہاتھ میں آ گیا بیٹی جوان ہوئی غیر مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہونے لگے بیٹی جوان ہوئی اس بیٹی کے پھر پیٹ میں ہونے والا بچہ کسی ہاسپٹل کی گٹر نالی کا سنگار بن گیا کیوں بنا والدین کی غلطی تھی والدین کی تربیت میں کمی تھی والدین کی تربیت میں غلطی تھی اس وجہ سے اس بیٹی نے یہ قدم اٹھایا کتنی بیٹیاں روز گھروں سے نکل جاتی ہیں کتنے نوجوان لڑکے ہیں پرائی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیل لیتے ہیں آج دکھ اس بات کا نہیں کہ سمجھانے والے کوئی نہیں سمجھانے والے ہیں بس سمجھنے والے کوئی نہیں سمجھانے کی بات کرتے ہیں لوگ مانتے تو نہیں ہاں پر برا ضرور مان لیتے ہیں اگر کسی کو کہتے ہیں سچ تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں رشتے بکھر جاتے ہیں نصیحتیں ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے نتیجہ کیوں والد نے نہیں سکھایا والدہ نے نہیں سکھایا امی نے نہیں سکھایا ابو نے نہیں سکھایا تایا دی نے نہیں سکھایا دادو نے نہیں سکھایا ماموں نے تربیت نہیں کی کسی خاندان کے بڑے نے تربیت نہیں کی
یہ گلی کا مولوی ہمیں تربیت کر رہا ہے، یہ گلی کا بچہ ہمیں تربیت کر رہا ہے، اس کی تربیت کو، اس کی نصیحت کو منہ پہ ماریں اور اپنی مد مستی میں زندگی گزاریں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، پھر بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، پھر یہ والدین گھر کے اندر روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا، بیٹی ڈاکٹر تو بن گئی، بیٹی انجینئر تو بن گئی، بیٹی پروفیسر تو بن گئی، پر عزت چلی گئی۔ تو آئے میرے بھائیوں، آئے میری بہنوں، چند نصیحتیں تھی، چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے، پتہ ہے کہ آپ میری ان باتوں کا برا مانیں گے، کیونکہ آپ تو اس ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، آپ تو اس ترقیوں کی بلندیوں پہ جانے والے لوگ ہیں، آپ تو اپنی بیٹی کو ماڈرن طریقے میں بننے میں دیکھتے ہوئے خوش لگتے ہیں، آپ تو اپنے بیٹے کو بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، پر اس قرآن کو کھولنے والا ایک حافظ قرآن، ایک طالب قرآن نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی مرضی۔